الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستوں، ہم جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں اس ملک کے اندر مسلمان اقلیت میں ہے، لگومتی میں ہے، اور غیر مسلم اکثریت میں ہے، اور ہمارا ان کے ساتھ رہنا سہنا ہوتا ہے۔ جس گاؤں میں وہ بستے ہیں اس گاؤں میں مسلمان بھی بستے ہیں۔ جہاں پر ہم سفر کرتے ہیں تو وہاں پر ان کے ساتھ سفر کرتے ہیں، مطلب اکثر و بیشتر ان کے ساتھ ہمارا ملنا جلنا اور ان سے ہمیں سابقہ پڑتا ہے۔ اب اسلام نے اس قسم کی کوئی تعلیم تو نہیں دی کہ بھئی جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، جو مسلمان نہیں ہیں، ان سے تم بالکل کنارہ کش ہو جاؤ، ان سے بالکل علیحدہ رہو، کہ وہ جس بستی میں بستے ہیں اس آبادی کو چھوڑ دو۔ اگر وہ کسی بس میں تمہارے ساتھ ہیں تو وہ بس چھوڑ دو۔ اگر تمہارا کبھی ان کے ساتھ ملنا جلنا ہو تو برے طریقے سے پیش آؤ۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، بلکہ اسلام نے تو یہاں تک تعلیم دی کہ وہ غیر مسلم جو مسلمانوں کے جانی دشمن نہیں ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک نہیں کرتے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور انصاف کا معاملہ کرنے سے اسلام روکتا نہیں، یعنی برابر کا ہی سلوک نہیں، بلکہ مثلا کوئی ہمارا کافر پڑوسی، غیر مسلم پڑوسی بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جا سکتے ہیں۔ کوئی غیر مسلم ہمارا پڑوسی یا ہمارے محلے کا رہنے والا اگر ضرورت مند ہے ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ جو صدقات واجبہ ہیں اس کے علاوہ نفل صدقہ اگر کافر کو بھی دیں گے تو ضرورت مند ہو تو اس کو دینے میں بھی ثواب ہے۔ تو ان کے ساتھ رہنا بسنا، ان کے ساتھ اس قسم کے معاملات کرنا، اسے اسلام روکتا نہیں ہے۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ ان کے غیر مسلموں کے ساتھ تجارت میں شرکت ہوتی ہے، بھاگیداری ہوتی ہے، اسلام اس سے روکتا نہیں ہے۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ ان کے اوپر بہت سے غیر مسلم لوگ احسان کرتے ہیں، اور بہت سے مسلمان ایسے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ احسان کرتے ہیں، اسلام اس سے منع نہیں کرتا۔ ہاں، لیکن بات جہاں پر عقیدے کی آئے گی، مانیتا کی آئے گی، تہذیب کی آئے گی، تو پھر ایسی صورت کے اندر اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا کہ اس معاملے میں ان کے ساتھ کمپرومائز اور مصالحت کی جائے اور اس کے بارے میں ان کے ساتھ نرمی برتی جائے، چاہے مسلمان تعداد میں کتنے کم ہو اور چاہے مسلمان پوزیشن میں کتنے کمزور ہو، بہرحال کسی بھی حالت کے اندر اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ عقیدے کے معاملے کے اندر اب وہ لوگ جو اللہ کو مانتے نہیں
ان کے عقیدے کا ٹکراؤ ہوگا، تہذیب کا ٹکراؤ ہوگا، تو وہاں پر اسلام مصالحت کی بالکل اجازت نہیں دیتا ہے۔ اصل میں مشکل یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اسلام کی صحیح تصویر ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے سامنے پیش نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ آج ہمارے دشمن بن بیٹھے ہیں۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارا اسلام، معاف کرنا کہ آج کل ہمارا جو اسلام ہے، نماز روزے کو چھوڑ کر دوسرے سارے کے سارے شعبوں کے اندر ہمارا اسلام کی قرآن و سنت میں اور کتابوں میں بند ہے۔ ہماری عملی زندگی کے اندر وہ بالکل موجود ہی نہیں۔ ہماری عملی زندگی کا وہ مطالعہ کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں اور اس سے اندازہ کرتے ہیں کہ مسلمان یہی ہے جو ہے، مسلمان وہی ہے جو ہم مسلمانوں کو ان کے محلوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ ان کے محلے کے اندر کوئی ڈسپلن نہیں، کوئی صفائی نہیں، ان کی عورتیں ہوٹلوں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہوگی، ان کے نوجوان رات کو 12 بجے 1 بجے تک بائیکیں گھماتے رہیں گے اور چوراہوں کو اور ہوٹلوں کو آباد کرتے پھریں گے۔ مسلمانوں کے اندر جگار کھیلنے والوں کی، جوا کھیلنے والوں کی کثرت، شراب کے اڈوں کی کثرت، جیلوں کے اندر جانے والے زیادہ تر مسلمان وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی اسلام یہی ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فلانا جھوٹ بول رہا ہے، فلانا دھوکہ دے رہا ہے، فلانا چال بازی کر رہا ہے، فلانا چھیڑخانی کر رہا ہے۔ اسلام یہی ہے۔ اسلام کی صحیح تصویر اور صحیح تعلیم ہم نے ان کے سامنے پیش نہیں کی۔ بس وہ یوں سمجھتے ہیں کہ بھئی جو ظاہر میں مسلمانوں کے اعمال ہیں، ان کی بدعملیاں ہیں، یہی نعوذ باللہ ان کو اسلام اور ان کی مذہبی تعلیم ان کو یہی سکھاتی ہے۔ لہذا سب سے پہلے تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ اسلام کے صحیح نمائندہ بنے کہ ایک مسلمان کسے کہتے ہیں، ایک مسلمان عقیدے کے اندر کتنا پختہ ہونا چاہیے، ایک مسلمان اپنی عبادت میں کتنا پختہ ہونا چاہیے، ایک مسلمان معاشرت کے متعلق اسلامی جو ہدایتیں دی ہیں ان میں کتنا پختہ ہونا چاہیے۔ آج ہماری شادیاں اور غیر مسلموں کی شادیاں کوئی زیادہ فرق نہیں رہا ہے۔ الحمدللہ جہاں پر دین کی محنت ہو رہی ہے، جہاں پر علماء محنت کر رہے ہیں، دعوت کے ساتھی محنت کر رہے ہیں، جہاں پر دینی محنت ہو رہی ہے، وہاں پر کچھ معاملہ کنٹرول کے اندر ہے، کچھ پورا کے پورا نہیں، کچھ معاملہ کنٹرول کے اندر ہے، ورنہ جہاں پر یہ دین کی محنت نہیں، جہاں پر غیروں کی شادیوں میں ناچ گان ہو رہا ہے، مسلمانوں کی شادیوں کے اندر وہی ڈی جے پر ہماری ماں بہنیں لڑکیاں ناچ رہی ہیں۔ وہاں جہاں ہلدی لگائی جاتی ہے، مسلمانوں کی شادیوں میں بھی ہلدی لگائی جاتی ہے، وہاں شادی کے دن شراب و کباب کی محفلیں ہوتی ہے، یہاں پر بھی مسلمانوں کے اندر بہت سی جگہوں کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب وہ یہ سمجھتے ہیں ہمارے اور ان کے درمیان کوئی زیادہ فرق نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ ہم مندر جاتے ہیں، یہ مسجد جاتے ہیں، اور کوئی زیادہ فرق نہیں کہ ہم سراون کے مہینے کے اندر اپواس رکھتے ہیں، یہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں، اور کوئی فرق نہیں۔ حالانکہ ایک مسلمان اگر اسلامی تعلیم کو اگر لیا جائے اور صحیح تعلیم اگر اس کے اوپر عمل کیا جائے، اور قرن اول کے مسلمانوں نے اس پر عمل کر کے دکھلایا، اور جب عمل کر کے دکھلایا تو دنیا نے اسی زمین کے اوپر فرشتے چلتے دیکھے، اور انہوں نے یوں کہا کہ نہیں یہ انسان نہیں، یہ فرشتے ہیں، ان کو دیوتا ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور اگر کسی بستی میں مسلمان آباد ہوئے اور اس بستی سے مسلمانوں نے جانا چاہا، ان بستی والے غیر مسلموں نے ان کے پیر پکڑ لیے کہ اتنے اچھے لوگوں کو ہم نہیں چھوڑ سکتے،
کیونکہ انہوں نے اسلام کو صرف کتابوں میں نہیں اپنی عملی زندگی کے اندر اتارا تھا، جس کے بنا پر لوگوں کے ان کے دلوں کے اندر لوگوں کی محبت تھی، اور اسی محبت کے نتیجے کے اندر اسلام کی صحیح تعبیر انہوں نے پیش کی اور اسلام کی صحیح تصویر پیش کی، جس کے نتیجے کے اندر اسلام بڑی تیزی سے اس ملک کے اندر پھیلا۔ لیکن پھر مسلمانوں کے اندر جب بدعملیاں آتی گئی اور اسلام صرف کتابوں میں بند ہو کر محدود رہ گیا، صرف مسجد تک محدود رہ گیا، تو اور پھر ہم نے اسلام کو باہر کی دنیا میں پیش نہیں کیا، جس کے نتیجے کے اندر یہ ہمارے جانی دشمن ہو گئے۔ لیکن پھر آج بھی اکثر جو ہیں ہمارے ملک کا اکثر جو ہیں وہ ہمارے غیر مسلم بھائی، اگر ان کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر پیش کی جائے وہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہے، اور وہ دل سے سمجھتے ہیں یہ تعلیم صحیح ہے اور یہ آدمی صحیح ہے، لیکن ان کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہے جس کے بنا پر وہ صاف صاف بول نہیں سکتے۔ اگر دنیا کا ہر مسلمان اور ہمارے ملک کا ہر مسلمان اگر قرن اول کے مسلمانوں کی زندگی کی طرح اپنی زندگی گزارے تو اس ملک کا غیر مسلم بھی ہمیں اپنے گلے سے لگانے کے لیے تیار ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اسلام کی صحیح تصویر پیش کریں۔ خیر، تو اس پر مجھے کچھ زیادہ بات نہیں کرنا ہے، بات مجھے اس بات پر کرنا ہے کہ جہاں پر مذہب کا عقیدے کا جہاں پر مسئلہ ہوگا اس کے بارے میں اسلام نے کوئی کمپرومائز کی اجازت نہیں دی، اور ہر ملک کا قانون ہے اور خود ہمارے ملک کا بھی قانون ہے کہ ہر آدمی اپنے مذہبی عقائد، مذہبی تہذیب اور تمام مذہبی امور پر عمل کرنے کے اندر وہ بالکل آزاد ہے، قانونی اعتبار سے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جب قانونی اعتبار سے بھی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں اور اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، تو جہاں پر اسلامی تہذیب و عقیدے کا معاملہ ہوگا وہاں پر اس کے بارے میں ذرہ برابر لچک کی اور ذرہ برابر مصالحت اور کمپرومائز کی اجازت بالکل نہیں ہوگی، اور یہاں پر ہمارے لیے کوئی مجبوری نہیں ہوگی۔ مسلمان اقلیت میں ہے، مسلمان کمزوری کی حالت کے اندر ہے۔ قرن اول میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے اندر مسلمانوں کی تعداد اتنی تھی کہ انگلیوں کے اوپر ان کو گنا جا سکتا تھا۔ ایسے موقع پر کفار کی طرف سے جو ظلم و ستم ڈھایا جا رہا تھا، ہم پڑھتے ہیں، تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ وہ ظلم و ستم ڈھایا گیا کہ ان ظالموں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ معاشرے کے اندر ایک عورت بڑی مرد کے مقابلے میں رحم و کرم کی زیادہ مستحق ہوتی ہے، لیکن یہاں پر اس معاملے کے اندر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی اسلام کی سب سے پہلی شہید عورت کو کس بے درجی سے قتل کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سید الاولین والآخرین یہی نہیں، سید الانس والجان ہی نہیں، جو سید الانبیاء ہیں، جو سارے نبیوں کی سردار ہیں، جن کے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، ان کے اوپر کیا کیا ظلم نہیں ڈھائے گئے۔ طائف کی گلیوں کے اندر کیا ان پر پتھر نہیں برسائے گئے، کوڑا کرکٹ آپ کے اوپر ڈالا گیا، آپ کی پشت مبارک کے اوپر اونٹ کی غلادت رکھ دی گئی۔ یہ ظلم و ستم کا دور تھا۔ اس وقت کافر لوگ آئے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے ماحول میں کہ اگر وہ چاہتے مسلمانوں کو پیس کر رکھ دیتے، اتنی تعداد میں کم اور قوت میں بھی کمزور، ایسے میں وہ ایک مصالحت کا فارمولہ لے کر آتے ہیں کہ تم جو یوں کہتے ہو کہ بھئی ایک ہی اللہ عبادت کے قابل ہے
اور ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسرے بھی معبود یہ بھی عبادت کے قابل ہے. یہ جو ہمارے بت ہیں کعبے میں رکھے ہوئے ہیں اور جو ہم مانتے ہیں مختلف قسم کے بت، وہ بھی جو ہیں وہ عبادت کے قابل ہیں. اور تم اپنی اس بات کے اوپر جمے ہوئے ہو کہ ایک ہی اللہ عبادت کے قابل ہے اور ہم اس کو مانتے نہیں. جھگڑا سارا اسی پر ہے. ایسا کیوں نہ ہو جائے کہ کچھ دن آپ جو ہیں وہ یوں کر لے کہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں اور کچھ دن آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں، اور یہ کمپرومائز ہو جائے، یہ مصالحت ہو جائے اور سارا جھگڑا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اتفاق ہو جائے گا اور یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اس وقت اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ چاہتے مسلمانوں کو کہ دیکھو ظاہری طور پر ان کے بتوں کی تعریف کر لینا، ظاہری طور پر ان کے بتوں کے گن گا لینا، لیکن دل سے نہیں، تو ایسے صورت کے اندر تم ایمان سے نکلو گے نہیں. چلو جھگڑا ختم ہو جائے، دین کو زیادہ فروغ ملے گا. لیکن قرآن کریم کی ایسی صورت کے اندر سورہ کافرون اترتی ہے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. آپ ان کافروں سے صاف صاف کہہ دو کہ اس طرز سے اگر تم میرے معبود کی عبادت کر رہے ہو کہ اپنے معبودوں کو بھی پوجو، میرے معبود کو پوجو، تم میرے معبود کی پرستش کرنے والے نہیں ہوئے. اور ان کو صاف صاف کہہ دو لا اعبد ما تعبدون، تمہارے معبودوں کی کبھی میں پرستش نہیں کر سکتا. تاکید در تاکید کے ساتھ کہا گیا اس معاملے میں لکم دینکم ولی دین، کوئی کمپرومائز اور مصالحت نہیں ہو سکتی. تمہیں تمہارا دین مبارک، مجھے میرا دین مبارک، میں اس پر ثابت قدم رہوں گا. یہ ساری تکلیفیں برداشت کرنا گوارا، یہ شہادت گوارا، یہ زخموں سے چور ہو جانا گوارا، لیکن عقیدے کے معاملے کے اندر اور جہاں پر تہذیب کا تعلق ہے اس معاملے کے اندر ذرہ برابر مصالحت نہیں ہو سکتی. اس وقت کہا جبکہ مسلمان انتہائی کمزور اور تعداد میں کچھ اتنے تھے کہ انگلیوں کے اوپر گنے جا سکتے. جب اس وقت اس مذہبی معاملے کے اندر، عقیدے کے معاملے کے اندر ذرہ برابر مصالحت برتی نہیں گئی، تو آج مسلمان ملک کے اندر اور دنیا کے اندر اتنی تعداد میں ہیں، ان کے لیے کہاں گنجائش ہوگی کہ وہ غیروں کے ساتھ اس عقیدے کے معاملے کے اندر کمپرومائز کر لیں، مصالحت کر لیں. یاد رکھیے جو ہے وہ کیا ہے، ہر زمانے کے مسلمانوں نے جہاں پر عقیدے کی بات آئی ہے، ایسا نہیں کہ معمولی سا نقصان تھا، وہ نقصان اگر جان کا بھی تھا تو جان کے نقصان کو گوارا کیا ہے، لیکن عقیدے کے نقصان کو ذرہ برابر گوارا نہیں کیا ہے. آج ہماری نسلوں کی ایمان داؤ کے اوپر لگا ہوا ہے. بڑا فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم نے تعلیم کے نام سے اور تعلیم کے فائدے کے لیے اور اس وجہ سے کہ ہم ایک جو ہے وہ پتہ نہیں کیا غلط فہمی ہے یا اگر حقیقت پر مبنی ہو پھر بھی کہ بھئی ہماری اسکولوں میں تعلیم اچھی نہیں ہو رہی ہے، ڈسپلن اچھا نہیں ہو رہا ہے، چلو غیروں کے اسکولوں کے اندر ان کو بھیج دو. خیر، غیروں کے اسکولوں میں پڑھانا کوئی ناجائز اور حرام نہیں، غیر مسلم سے اس دنیاوی تعلیم لینا کوئی ناجائز اور حرام نہیں ہے، لیکن اگر اس اسکول کے ماحول کے اندر ہمارے بچوں کے ایمان پر حملہ ہو رہا ہو، ان کی تہذیب ہماری تہذیب سے ٹکرا رہی ہو اور ہمارے بچوں کے دلوں کے دماغ کے اندر دیو مالائی تہذیب کو گھول کر پلایا جا رہا ہو، ان کے تہوار مسلمانوں کے ہاتھ سے منائے جا رہے ہو، ان کے تہواروں کے متعلق ان کو اچھے کپڑے پہن کر اور اس طرز کا لباس اور اس طرز کی تہذیب اپنانے کی ان کو دعوت دی جا رہی ہو، جہاں پر دین پر حملہ ہو رہا ہو، توحید پر حملہ ہو رہا ہو، اسلام پر حملہ ہو رہا ہو، تو ایسی صورت کے اندر اس معاملے کے اندر کمپرومائز کی قطعاً اجازت نہیں ہوگی. نقصان کیا ہے ہمارا؟ نقصان اگر
تعلیمی نقصان ہے کہ چلو ہمارا بچہ ہماری اسکول کے اندر کمزور رہے گا، وہاں اچھا ایٹیٹیوڈ حاصل کرے گا، وہاں اچھی استعداد بنے گی، وہاں جو ہے وہ وقت کا بڑا انجینئر، بڑا ماہر وکیل یا بڑا ڈاکٹر بنے گا۔ لیکن اگر یہی مفاد مد نظر ہے اور اس کے نتیجے کے اندر ہمارے بچے کا ایمان خراب ہو رہا ہے، اس کا عقیدہ خراب ہو رہا ہے، ہماری غیر اسلامی تہذیب کے خلاف غیروں کی تہذیب اس کے اندر آ رہی ہے، اس کی دعوت دی جا رہی ہے، چاہے سال کے اندر ایک دن کا کیا ایک گھڑی کا بھی معاملہ ہو، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ اس نفع کے بدلے میں ہم اپنے بچوں کے ایمان کو داؤں کے اوپر لگا دیں۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، سورہ یہ بروج کی کچھ آیتیں میں نے پڑھی آپ کے سامنے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے تقریباً 70 برس پہلے واقعہ، وقت کی قلت کی بنا پر میں پورا ذکر نہیں کر سکتا۔ بات یہ تھی کہ ایک بادشاہ کی طرف سے مجبور کیا گیا مسلمانوں کو کہ ایمان سے پھر جاؤ اور ہماری تہذیب اختیار کرو، کفر و شرک کے اوپر آ جاؤ۔ وہ اور بادشاہ نے بڑی خندق کھدوائی، کھائے کھدوائی اور اس کے اندر آگ کو بھرا گیا، اور اس میں آگ بھر کر سارے مسلمانوں کو، جن کی تعداد تقریباً 12,000 بتلائی جا رہی ہے، ان مسلمانوں کو ان خندق کے ارد گرد جمع کیا گیا، اور دو ہی آپشن تھے کہ یا تو ہمارا مذہب کافرانہ مذہب قبول کرو یا پھر اس خندق کے اندر جانے کے لیے اور اس میں جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 12,000 مسلمانوں کے اندر 12,000 مسلمانوں میں سے ایک مسلمان بھی ایسا نہیں رہا کہ اس نے دوسرے آپشن کو، پہلے آپشن کو قبول کیا ہو کہ بھئی ہاں ہم تمہاری تہذیب کو اور تمہارے مذہب کو مان لیتے ہیں۔ سارے کے سارے مسلمان اس خندق کے اندر جانا گوارا کر لیا، اس کے اندر ڈال دیا۔ ایک عورت کے ہاتھ میں بچہ تھا، وہ کچھ ہچکچا رہی تھی، اور وہ تھوڑی ہچکچا رہی تھی کہ میں تو اپنی جان دے سکتی ہوں، یہ معصوم آگ میں جلے میں کیسے گوارا کر سکتا ہوں۔ اس معصوم کو اللہ نے اس کی زبان سے یہ بلوایا کہ اماں جان، اس کے بارے میں تو میرا فکر مت کر، آگ میں گرنا گوارا ہو جا، باقی اپنے مذہب کو تبدیل نہ کرنا۔ روایتوں میں آتا ہے 12,000 مسلمان اس خندق کے اندر کودنے کے لیے اور اس میں گرنے کے لیے تیار ہو گئے، ان کو اس میں ڈال دیا گیا، اور اس واقعے کا ذکر قرآن کے اندر کیا گیا ہے۔ یہ کوئی تاریخی واقعہ نہیں ہے، یہ صحیح واقعہ ہے۔ تو جہاں پر عقیدے کا تعلق ہو، جان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ جان کے نقصان کے باوجود اگر عقیدے میں کمپرومائز نہیں ہو سکتی تو پھر ہماری اسکولوں کے نام پر اور معمولی دنیاوی فائدوں کے خاطر کہاں گنجائش ہوگی اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کو غیر مسلموں کی ایسی اسکولوں کے اندر جھونک دیں کہ جن کو شرک کا پاٹھ پڑھایا جاتا ہو، جن کو شرکیہ اعمال کرنے کو کہا جا رہا ہو۔ ابھی جو ہے وہ کیا ہے، یہ راکھی بندھن کا جو رکشا بندھن کا جو وہاں پر بڑی افسوسناک خبریں آئی بعض اسکولوں سے کہ ہمارے مسلمان بچوں کے ہاتھ سے راکھی باندھی گئی اور ان سے بندھوائی گئی، اور اس سے پہلے رنگولی کے موقع کے اوپر بھی مسلمانوں کو اسی کافرانہ رنگ میں رنگا گیا۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، ذرا ہوش کے کان کھولیں اور ذرا بیدار ہو اور دینی غیرت اپنے اندر پیدا کریں۔ دنیاوی نقصان برداشت کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے بچے اگر استعداد میں کم کیا، اگر 2 اور 2 4 سے بھی جاننے سے بھی کورے رہیں، لیکن اگر ان کا ایمان محفوظ رہا تو یاد رکھیے وہ سستا سودا ہے۔ باقی اگر وہ بیرسٹر بن گئے، وکیل بن گئے، ڈاکٹر بن گئے اور اچھے تاجر بن گئے، لیکن دین اور تہذیب کا سودا کر کے بنے ہیں، تو یہ وہ نقصان ہے کہ جس کی تلافی کبھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک ہم سب کو غیرت دینی اور دینی حمیت پیدا کرے۔ اور افسوس تو اس بات کا ہے کہ اس اسکول کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا تھا بچوں کو، اور شاید والیوں تک بھی یہ پیغام پہنچاؤ کہ آئندہ
کل رکشا بندھن کا پروگرام ہے، اچھے اچھے کپڑے پہن کر آئے۔ اب والیوں کی ذمہ داری بنتی تھی کہ اگر 2-4 دن کی غیر حاضری ہو جائے، ان کا حاضری کا ریکارڈ خراب ہو جائے، اگر اس کی وجہ سے رزلٹ پر اثر پڑتا ہے، پڑے، کیا حرج ہے، لیکن اگر ان کا یہ تہذیب تو بچ جاتی، ان کے ایمان پر یہ حملہ تو نہ ہوتا، ان کے ایک قسم کا شرکیہ عمل میں ان کو شریک تو نہ کیا جاتا۔ لہذا اس کے بارے میں حساس ہونے کی، بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ تمام والی حضرات کہ جو اپنے بچوں کو اس قسم کے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، ذرا ان پر توجہ رکھیں۔ میں نہیں کہتا آج کے آج اٹھا لیں، لیکن اگر جہاں پر تہذیب اور دین کا معاملہ ہو، اس میں کمپرومائز کی آپ کو بالکل اجازت نہیں ہوگی۔ ہماری اسکولیں موجود ہیں، الحمدللہ ہمارے یہاں پنچ کے ماتحت جو ہیں انگلش میڈیم اسکول، اب گزشتہ سال اچھی تعداد تھی، اس سال یہ شکایت پہنچی تعداد کافی کم ہے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، چاہے تھوڑا سا تعلیمی نقصان ہو، اگر کوئی ایسی بات ہے، ہم کو کسی سے اختلاف ہے، اگر وہاں پر کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہے، آپ ذمہ داروں سے کہیں، والی حضرات جا کے کہیں کہ بھائی آپ اپنے اسکول کی یہ کوتاہی پوری کیجئے، یہ کمی پوری کیجئے۔ لیکن اگر مسلم مینجمنٹ اور مسلمان مینجمنٹ کی ماتحتی کے اندر اگر کوئی اسکول چلتا ہے، اس کو فروغ دیجئے، اور خدا نخواستہ اس میں کسی قسم کے روڑے ڈالنے سے جو ہے وہ بچائیے۔ آج ہمارا حاجی جیو پٹیل کے جو بلڈنگ ہے، وہ بلڈنگ کا وہ ذرا ڈھانچہ آپ دیکھیے، وہاں جا کے دیکھیے کہ کس وقت وہاں بڑا حادثہ ہو سکتا ہے، اتنی کمزور ہو گئی ہے، لیکن ہماری آنکھیں اس کے بارے میں نہیں کھلتی۔ میں کہتا ہوں اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم کسی مسجد یا مدرسے میں پیسے خرچ کریں گے، اگر کوئی مدرسے کا ہم نے روم کلاس بنا دیا، اتنا ہی ثواب ہوگا اگر ہم نے اسکول کے لیے کوئی روم بنا دیا، اس لیے کہ اس میں ہمارے ہی بچے پڑھتے ہیں، اور اس ہماری اسکولوں کے بچے اس میں پڑھنے کے نتیجے کے اندر ان کے دین و ایمان کی حفاظت ہوگی۔ ہم اپنی اسکولوں کو مضبوط کریں، اس میں قسم کا ہم سے کوئی اختلاف ہو کسی سے تو خدا نخواستہ اس اختلاف کو آپس کے اندر بیٹھ کر حل کیجئے، اس اختلاف کو دور تک مت لے جائیے، ورنہ آج مسلم دشمنی کا جو دورہ ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بہانہ ڈھونڈتے ہیں، ہمارے گھروں کو ڈانے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ 1200 مکان کی بستیاں ایک ساتھ اجاڑ دی گئی، 2 چھوٹے بچوں نے ایک ریلی پر تھوکا، اس کے نتیجے کے اندر ان کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا۔ کیا ایسی پوزیشن میں ہم یہ موقع دیں گے کہ ہماری اسکولوں کے اوپر کوئی زد آئے؟ یاد رکھیے، یہ اختلاف کو اپنے تک محدود رکھے، اختلاف کو سلجھائیے، اس کو یہیں تک، اس کو دور تک اتنا مت لے جائیے کہ ہمارے مسلمان کسی ٹرسٹ کا یا مسلمان کی کسی اسکول کو حکومت کی طرف سے اور دشمنوں کی طرف سے نقصان پہنچے۔ یاد رکھیے، یہ میں کسی کی طرفداری میں نہیں بول رہا ہوں، ایک شرعی ذمہ داری سمجھتے ہوئے میں بول رہا ہوں۔ ہر قوم کا، ہر فرد سے مجھے برابر کا تعلق ہے، کسی ایک پارٹی کا الحمدللہ میں آدمی نہیں ہوں، میں ایک مسلمان اور اپنے سماج کا آدمی ہوں۔ اس فکر اور اس کڑن کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، کسی کی طرفداری کے اندر نہیں کہہ رہا ہوں۔ ہمارے جتنے بھی ٹرسٹ ہیں، ہماری جتنی اسکولیں ہیں، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے ذریعے ہماری اس کی مدد ہو اور ہمارے ذریعے اس کو فروغ ہو، اور خدا نخواستہ کوئی ایسی اگر کوشش ہوگی اور ہمارے اپنی کسی عداوت یا ہماری کسی غلط فہمی کے نتیجے کے اندر ہم نے ایسا قدم اٹھایا کہ اس کی وجہ سے ہمارے اسکول کو نقصان پہنچا، جس کے نتیجے کے اندر ہمارے بچے غیروں کی اسکول میں تعلیم لینے کے اوپر مجبور ہو گئے، تو پھر یاد رکھیے کہ پھر یہ جرم شاید قابل معافی نہ ہو۔ اللہ پاک ہمیں احساس عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔